اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پر ایک حملہ کیا تھا اکتوبر 2016 کے آخر میں، اور وہ حملہ ہم نے پسپا کیا۔ تو آج پھر وہی معاملہ درپیش ہے۔ امکان یہی ہے کہ ایک بار پھر صوبائی حکومت کے مالی وسائل بھی اور دوسرے جو لا انفورسمنٹ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو وسائل ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے یہ فاشسٹ عمرانی جتھا ایک بار پھر اسلام آباد پر اور آئینی حکومت پر حملہ آور ہوگا۔ اب محترم حضرات، ہمارے سامنے ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے جو راہبر گائیڈ لائنز موجود ہیں وہ 2019 میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ ہے فیض آباد کے دھرنے میں۔ اس دھرنے میں 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، پھر میں سینیٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی بات کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فاضل جسٹس صاحبان نے یہ بڑی صراحت سے کہا کہ آئین میں دیا گیا اجتماع کا حق آئینی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ آئین میں درج شہریوں کو اجتماع کا جو حق دیا گیا ہے وہ آئینی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور جسٹس صاحبان اس سے ایک قدم آگے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع کا حق کسی انقلاب، جتھا بندی اور شورش کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ انگریزی میں یہ کہا گیا، The right to assembly is recognized as a right to preserve the democratic order, but it cannot be used to overthrow a lawful government, nor can the right of assembly be used to bring about a revolution or insurrection۔ یہ جو انسرکشن کا لفظ ہے جس سے آپ مسلح جتھا بندی کہہ سکتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے جو 6 جنوری 2021 کو جب واشنگٹن میں ایک ایسے ہی ٹرمپی فاشسٹ جتھے نے ان کے پارلیمان پر حملہ آور ہوا تھا تو اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو یہی لفظ جو ہے فاضل جسٹس۔ دوسری بات جو انہوں نے کی اس فیض آباد دھرنے کے کیس میں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سڑکوں کو نہ ہی کیمپنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی غیر معینہ مدت کے لیے وہاں اجتماع کیا جا سکتا ہے۔ سڑکیں گاڑیوں اور راہگیروں کے استعمال کے لیے ہیں اور جو ان کا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں۔ تیسری بات جو جسٹس جو صاحبان نے کی وہ یہ تھی کہ یہ جو اجتماع کا حق دیا، اب یہاں اس پہ ہم بات کریں گے کہ بار بار کہتے ہیں جی احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہمارا حق ہے۔ احتجاج کا حق آئین میں درج نہیں ہے۔ آئین میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور اجتماع کا حق دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اجتماع کا حق ہے اور احتجاج ہے، اس کو دوسرے شہریوں کے حقوق کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کاروبار، ان کے روزگار، ان کی زندگیوں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات جو کی اس ججمنٹ میں، پھر فروری 2019 میں یہ فیصلہ آیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی پارٹی ہیٹرڈ اور کنٹیمپٹ، نفرت اور حقارت، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ حکومتوں کے خلاف تشدد استعمال کیا جائے، تو جج صاحبان نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے کہ یہ پھر سیڈیشن کے، آئینی بغاوت کے ضمن میں آئے۔ تو ہمارے سامنے یہی نصب العین ہے، اور جو راہبر گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ فیصلہ ہے جو اس دن آیا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، صحافیوں پر گولیاں چلا کر ٹھٹھا اڑانے والوں سے
مصالحت نہیں ہوگی، صحافیوں کو اغوا کر کے ان کا مذاق اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، اپوزیشن رہنماؤں پر جعلی کیس اور ان پر ظالمانہ تشدد اور قید کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے واپس لانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، غریب کے منہ سے نوالا اور بچے سے روزگار چھیننے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، خواتین کے پر جملے کسنے والے اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس حکومت کا واضح موقف ہے جو ایک وسیع البنیاد جمہوری پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے کہ فساد آئینی حق نہیں ہے، فتنہ پھیلانا قانونی حق نہیں ہے، انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے، اور انہی راہبر گائیڈ لائن پر چل کر آج انشاءاللہ ہم اس فاشسٹ عمرانی جتھے کی جو ایک دفعہ پھر حملہ آور ہے آئینی حکومت پر، اسلام آباد کے شہریوں پر، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم آئینی حکومت کا دفاع کریں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، ان کے بچوں کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت کریں گے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر فرد کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، اور یہ آئینی حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر شخص کے پاس، ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ لیکن سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قتل و غارت کرنا بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا گھراؤ جلاؤ کرنا وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا لوگوں کی پراپرٹیز اور لوگوں کی زندگی سے کھیلنا بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے کیوں سوالات رکھ رہا ہوں؟ یہ سوالات میں آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ پچھلے 1-2 ہفتے سے جو تقاریر ہو رہی ہیں، جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، ان کے دیگر جو رہنما ہیں ان کی سیاسی جماعت کے، انہوں نے کی ہیں، ذرا ان کا آپ اس کی سمری جو ہے وہ ذرا پڑھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ احتجاج خونی ہے، تو کیا یہ حق ان کا رہ جاتا ہے کہ وہ سڑک کے اوپر آئیں اور خون بہائیں؟ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب اور ان کے تمام جو رفقا ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی ہے، یہ انقلابی ہے، یہ خونی ہے، تو ہم نے یہی جانا کہ یہ تو گیدڑ بھپکی ہے۔ ایسی باتیں تو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور ایسی باتیں سیاسی زبان کے اندر ہو ہی جاتی ہیں۔ تو ہمارے گمان میں یہی آیا کہ جو خونی 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 بار بار کر رہے ہیں، یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روز جلسہ کیا ملک کے طول و عرض میں، روز عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، روز اس کی کوریج ہوئی، کسی نے ان کو نہیں روکا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے کہا کہ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور کریں، اور انہوں نے کیے روز۔ ہم نے ان کو روکا بھی نہیں، کسی کو کوریج سے بھی نہیں روکا، اور گھنٹوں گھنٹوں ان کی کوریج ہوتی رہی۔ کسی نے نہیں کہا کہ اس نام کا جو بندہ ہوگا، کہ جس کا نام محمد نواز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگا، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کو بیپ کر دو، اس کے کلپ نہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ جس کا نام عمران خان ہوگا یا جس کا کوئی بھی اور نام، کسی نے نہیں کہا۔ سب نے کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ آگے بڑھیے۔ تو پھر ہمیں دوسری خبر ملی خونی کے حوالے سے، کچھ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں جس میں کہا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو احتجاج جس کی آج کال دی گئی تھی، اس میں اسلحہ استعمال ہو، اس میں گولیاں چلیں، اس میں لوگوں کا خون بہے، ملک کے اندر انارکی پھیلے۔ کیونکہ خان صاحب کو یہ جو
جو ان کے زمانے کا آئینی حق تھا ان کے پاس وزیر اعظم رہنے کا، وہ تو آئینی تھا. اب ایک آئینی طریقہ کار سے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور نئے وزیر اعظم آئے ہیں تو ان پہ کے پاس جو حق ہے آئینی طور پہ ملک کو آگے بڑھانے کا، ترقی کی طرف لے کے جانے کا، وہ ان کے گمان میں نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ رپورٹس آئی ہیں جس میں کہا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور قتل و غارت ہوگی اور خون بہے گا، تو آپ اس کو روکیں. تو ہمیں بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی تو ایسی ہی خبریں دیتے ہیں. ہر دفعہ جب کچھ ایسا کوئی آنا لگتا ہے تو وہ شاید اپنی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ایئر کور دینے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کچھ قتل و غارت کا امکان ہے، کچھ اسلحہ ہے. چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں. اب دو باتیں ہو گئیں. ایک، جس نے قتل و غارت کرنی ہے وہ خود کہہ رہا ہے خونی ہے. دوسرا، انٹیلیجنس کی رپورٹ آ رہی کہ خونی ہے. اور ہم نے پھر بھی کہا چلیے آپ تحقیق کریں، اس کو آگے بڑھائیں، مگر چلنے دیں. تو پھر تیسری چیز یہ ہوئی کہ وہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی ڈور ناکنگ کی گئی کہ بھائی آپ آئیے، تشریف لائیے اور بتائیے یہ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، یہ سامنے آنی چاہیے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک بیچارہ کانسٹیبل جس کے 5 بچے ہیں، ایک شیرخوار کچھ مہینے کا بچہ ہے، وہ ماڈل ٹاؤن لاہور گیا اور چھت پہ سے اسی گھر کے مکین جو لوگ ہیں انہوں نے گولی ماری اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیا. یہ بھی اتفاق ہے. یہ تو اتفاق ہوا کہ آپ نے خونی کہا. یہ بھی چلیے ہم نے مان لیا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی، جیسا کہ ہمیشہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے. مگر جس شخص نے چھت پہ چڑھ کے گولی ماری اور جاں بحق کیا، شہید کیا ایک پولیس افسر کو، یہ بھی اتفاق تھا. چلیے اس کو بھی چھوڑا. تو یہ جو ریڈ ہوئی ہے لاہور میں، جو بھی غالباً ایس ایس پی، وہ جو سینئر پولیس افسر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ تمام اسلحہ جو جنرل سیکرٹری کے گھر سے مبینہ طور پہ برآمد ہوا ہے، جس میں آٹومیٹک گنز ہیں، وہ بندوقیں جو افغانستان میں استعمال ہوتی ہیں جنگ کرنے کے لیے، کلشن کوفیں اور آٹومیٹک جو مشین گنز ہوتی ہیں، وہ جو گنز برآمد ہوئی ہیں اور وہ جو پیٹیوں میں بھر کے گولیاں ساتھ رکھی ہوئی تھی جو مبینہ طور پہ برآمد ہوئی ہیں، جس پہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے اور آپ کے توسط سے عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس کی موت، شہادت بھی ایک اتفاق تھا جس کو اوور لک کرنا چاہیے، اور یہ جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے یہ بھی ایک اتفاق تھا. تو یہ کتنے اتفاقات ہوں گے تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، یہ ملک کو انارکی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ تمام اتفاقات ہیں. کل جب اپنے حقوق کے لیے ہم، جن کے لیے خود جن کے چیمپئن ہیں، جب عدالت میں، عدالت عالیہ میں جب پی ٹی آئی گئی تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا. ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز انجینئر خرم دستگیر صاحب نے آپ کی یاد دہانی کروائی کہ جب ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ریڈیو اور ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کا نشان بناتا ہے. آپ کو وہ وکٹری کے نشان سب نے دکھے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر اور مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں جتھوں کا قافلہ اسلام آباد پر حملہ آور ہو.